اس بات کا مطلب غلط نہ نکالیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا خودکشی کی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا جی ایک عالم دین ہے، مبلغ اسلام ہے، تو ان کے گھر میں ایسا کام کیوں ہو گیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مخلوق اور جتنی بھی کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس سارے نظام کو، ساری کائنات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کا اپنا ایک نظام ہے جس نظام کے تحت یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اصل میں اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جیسے کسی کا وقت پورا ہو رہا ہے تو دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے پاس جا رہا ہے۔ تو ابھی 1-2 دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں ایک حادثہ رونما ہوا کہ جس سے صرف ان کو نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، سارے لوگوں کو اس بات کا دکھ اور افسوس ہوا ہے کہ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، یہ اس کی کیفیت وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو حالات گزر رہے ہوتے ہیں، اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اب اس واقعے کو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو جو ہے وہ غلط اس کا مطلب اور یہ نکال کر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں، جبکہ علماء کرام کا اس کے بارے میں ایک محقق فیصلہ آ چکا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا تھا وہ بیمار تھا، اور شروع سے وہ بیمار تھا۔ اب یہ نہیں کہ وہ بعد میں بیمار ہوا، نہیں بلکہ وہ شروع سے بیمار تھا۔ اب کچھ لوگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، نہیں بلکہ جو علماء کرام جس کے بارے میں فرما رہے ہیں، جو اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، ہمیں تو علماء کرام کی اقتداء کرنی ہے۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، ہم نے اس بات کو لینا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں جن کا بھی حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گولی مار کر جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ذہنی مریض تھا۔ جو آدمی ذہنی مریض ہو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ خودکشی کا جملہ ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے وہ خودکشی کر لی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے نا جی ایک عالم دین ہے، مبلغ اسلام ہے، تو ان کے گھر میں ایسا کام کیوں ہو گیا ہے؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب خودکشی کرتا ہے نا جی، انسان حالات سے مجبور ہو کر کرتا ہے، تنگ ہو کر کرتا ہے، پریشانیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ خودکشی کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان حالات سے تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ آدمی ذہنی مریض ہے، بیمار ہے، تو جو بیمار آدمی ہے وہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو بیٹا ہے وہ تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے ایک تکلیف، ایک بیماری کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور ذہنی جو اس کو تکلیف تھی، اس تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ شوٹ کیا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں کہہ سکتے، اس نے کوئی بھوک کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے تنگ ہوگا نہیں، بلکہ وہ ایک لوگوں کی خدمت کرنے والا انسان تھا۔ جیسے مولانا طارق جمیل نے اپنے جو ہے وہ جب وہ جنازہ پڑھا رہے تھے تو اس سے پہلے جو انہوں نے تقریر کی ہے، بیان کیا لوگوں کے اندر، اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا لوگوں کا خیال کرنے والا تھا، غریبوں کا خیال کرنے والا، یہاں تک فرمایا مولانا طارق جمیل صاحب نے، جیسے یہ ویڈیو اب آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ایک ہمارے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا جو وہ بھی بیچارہ معذور تھا، تو اس معذور آدمی کو میرا بیٹا اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا، حالانکہ لوگ تو گاڑی کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے، اور وہ اس کو دیکھے نا، وہ اس کے کپڑے بھی خراب، پیشاب پخانہ بھی لگا ہوا، اس کو اٹھا کر لے جانا اور اس کو جا کر نہلانا، اس کے جو ہے وہ حجامت وغیرہ کروا دینا، اس کو اچھے کپڑے بھی۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رحم دل آدمی تھا وہ، اس کو ایک تکلیف تھی، ایک پریشانی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ خودکشی کے زمرے میں جو ہے وہ نہیں آتا۔ باقی اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کے تمام لواحقین کو، پسماندگان کو اللہ پاک جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم چونکہ دنیا میں سارے آئے اس لیے ہیں کہ ہم سب نے جانا ہے، اور بہترین انسان کون ہے، کامیاب انسان کون ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے، جس کا خلاصہ ہے مفہوم یہ ہے
کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اصل یہ ہے، آج مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے یہاں دنیا میں کون سا رہنا ہے، لیکن اس واقعے کا غلط مطلب نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ ایک نامناسب بات ہے۔ تو مولانا طاہر جمیل صاحب کے اوپر جو ایک حادثہ گزرا ہے، ایک تکلیف دہ معاملہ گزرا ہے، یہ اس کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جو آدمی اس معاملے سے گزرتا ہے۔ جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا انسان کو افسوس ارمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں بجائے دوسری باتیں کرنے کے یا وہ غلط باتیں افواہیں لوگوں میں عام کرنے کے، ہم ایک اچھا میسج دنیا کو دیں، ایک اچھا میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب کی دنیا کے اندر ہزاروں انسان ایسے ہیں، لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی، بعض لوگوں میں نے کہتا یہ بھی سنا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا طاہر جمیل صاحب کے بیٹے نے جو ہے وہ خودکشی کیوں کی ہے، اس لیے کہ گھر کے حالات ایسے تھے اور باپ ان کو مجبور کرتا تھا، تو اس لیے باپ ان پر پابندیاں لگاتا تھا، اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے۔ اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ آدمی ذہنی مریض تھا، بیمار تھا، تو اس وجہ سے اس آدمی نے یہ عمل جو وہ کیا ہے، لیکن اس نے کوئی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اللہ پاک اس کی بھی کامل مغفرت فرمائے، اس کے والدین کو اللہ پاک جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنا دکھ مولانا طاہر جمیل صاحب کو ہے، ایک عالم دین آدمی ہے وہ، ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اللہ نے دین کو جو ہے وہ دین اللہ نے پہنچایا ہے۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو اس بات کا مطلب غلط نہ نکالیں کہ ان کے بیٹے نے خودکشی کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا خودکشی کی ہے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم ایسی باتیں کہنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ جو ان کے مخالف بات ایسے کر رہے ہیں ان کو سے کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر ہوگا بلکہ آخرت میں جا کر تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، مجرم لوگ بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، خدا را ہم ایسی بات نہ کریں۔ یہ مرض، یہ انسان کو تکلیف، یہ کسی آدمی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی آدمی کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو یہ آدمی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی تکلیف کو ختم کر لے۔ اس لیے ہمیں اچھا میسج دینا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طاہر جمیل صاحب کو، ان کی تمام فیملی کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی صدمہ پہنچا ہے۔ اور ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مولانا طاہر جمیل صاحب جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ اور اس لیے ایک دکھ آدمی کو ہوتا ہے، ہر جو بھی صاحب اولاد آدمی ہے نا جی، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہوا۔ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، لیکن جس کے اوپر حالات آتے ہیں، جس کے اوپر انسان کے اوپر جب معاملہ آتا ہے نا جی، اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا نعم البدل اللہ پاک مولانا طاہر جمیل صاحب کو عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کی زندگی کے اندر اللہ پاک برکت پیدا فرمائے، اور مزید ان سے اللہ پاک دین کا کام لے تاکہ دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔